رحیم دین اسلام چینل چکوال پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین، جیسا کہ عربی گرامر کے حوالے سے لیکچر کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، آج کی اس گفتگو میں ہم تثنیہ یا تثنیہ کے ساتھ جو لفظی مشابہت جن الفاظ کی پائی گئی ہے یا تثنیہ کے ساتھ معنوی مشابہت پائی گئی ہے تو ان تین کا اعراب ہم بیان کریں گے۔ تثنیہ جیسا کہ اکثر جو تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتے ہیں عربی گرامر کے ساتھ یا عربی کے ساتھ، وہ جانتے ہیں کہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ الگ ہوتا ہے۔ تثنیہ کا مطلب ہے کہ جو دو پر دلالت کرے۔ تثنیہ یا تو اسم ہوگا یا فعل کا صیغہ ہوگا۔ تو آج کا اعراب جو یہ اسم کے اعراب کی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو تثنیہ اگر اسم ہو اور اس کے اوپر عامل آ جائے تو یہ تین حالتوں کا اعراب اس کا کچھ یوں ہے جی۔ حالت رفع میں الف ساکن ما قبل مفتوح اور اس کی آخر میں نون مکسور آئے گی۔ الف ساکن ہوگی، اس سے ما قبل مفتوح یعنی زبر آئے گی اور آخر میں نون مکسور، وہ تو تثنیہ کی جیسا کہ علامت ہے۔ رجلانی یہ حالت رفع کا اعراب ہے جی، جیسا کہ جاء رجلانی۔ حالت نسبی اور حالت جری کا جو اس کا اعراب ہے وہ اس کا اعراب ہے کہ یا ساکن ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور۔ رجلین، جیسا کہ اس کی مثال ہے کہ رأیت رجلین۔ رجلین یہاں مفعول ہے اور اس کا اعراب یا اور ما قبل مفتوح کے ساتھ اس کا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے حالت جری کا بھی اعراب اسی طرح ہوگا کہ نظرت الی رجلین۔ اب یہاں بھی یا ساکن ہے، ما قبل اس کا مفتوح ہے، آخر میں نون مکسور آ گیا۔ یہ تو تثنیہ ہے۔ کچھ ایسے الفاظ بھی عربی میں پائے جاتے ہیں جن کا معنی تو تثنیہ والا نہیں ہے لیکن تثنیہ کے ساتھ لفظی طور پر اس کی مشابہت پائی گئی ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ اثنان، ان کا اعراب بھی اسی طرز کا ہوگا۔ جاء اثنان یہ حالت رفع ہے۔ حالت رفع میں الف اور ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور ہے۔ حالت جری اور حالت نسبی کا اعراب ایک جیسا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح اور آخر میں نون مکسور۔ جاء اثنان رأیت اثنین ونظرت الی اثنین۔ تیسری قسم جو تثنیہ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے وہ لفظی مشابہت تو نہیں ہے لیکن معنی تثنیہ والا دے رہا ہے۔ اس کی مثال کلاہما۔ کلاہما دو کو کہتے ہیں۔ جاء کلاہما رأیت کلیہما نظرت الی کلیہما۔ اب یہاں بھی دیکھیں حالت رفع کا اعراب الف کے ساتھ آ رہا ہے اور حالت جری اور حالت نسبی کا اعراب جو ہے وہ یا اور ما قبل مفتوح کے ساتھ آ رہا ہے، اور آخر میں جو نون عمومی طور پر آتی ہے لیکن یہاں تو نہیں ہے، وہ نون جو ہوتی ہے وہ تثنیہ کی خود بذات خود ایک علامت پائی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ تثنیہ کا جو اعراب ہے وہ اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے۔ شکریہ والسلام۔